السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، سرفراز رکھے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ آپ کے دعاؤں میں اثر عطا فرمائے۔ بچوں، اپن پڑھ رہے تھے فضل العلم، اسی کو جو ہم تو ایک تمہید، کچھ جنرل باتیں ہم نے ماں کے متعلق معلوم کی، کچھ احادیث اور کچھ قرآن کا جو ہے جز لے کے ہم پڑھے۔ آج ہم پویم پڑھیں گے کہ شاعر اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، آج پویم ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل ما فی الکون عندی لا یفی ام الجزا۔ شاعر کہہ رہا ہے کل ما فی الکون عندی، کائنات میں، پوری دنیا میں کل ما فی الکون عندی، میرے پاس کائنات کی تمام چیزیں مل کر بھی میرے ماں کے برابر ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی سے یہ کہے کہ تمہاری ماں کو میرے کو دے دو اور پوری دنیا لے لو، تو میں بولوں گا کہ بھائی یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس سے اعلیٰ ہے، یہ پورے مل کر بھی میری ماں کی جیسا نہیں دیکھ سکتے میرے کو۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنے آپ کو بتانے کے لیے، اپنے آپ کے بارے میں بولنے کے لیے، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا اس کا بدلہ یہ، اس کا یہ، اس کے برابر یہ۔ آپ کو ایسا بھی کوئی چیز خریدتے ہیں تو پہلے بارٹر سسٹم ہوا کرتا تھا کہ گیہوں لے کے چاول لے لو، کپاس لے کے جو ہے دال لے لو، ایسا کچھ یہ چیزیں ایسا چلا کرتی تھی۔ لیکن جو ہے کوئی بھی چیز کے وزن کا، آپ کوئی بھی چیز تولتے ہیں، آپ ادھر بٹ ڈالتے ہیں، ادھر کوئی سودا ڈالتے ہیں، دیکھیں گے یہ اس کے برابر ہے نہیں ہے۔ اس طرح سے جو ہے نا کوئی بھی چیز کے بارے میں ماپتے ہیں آپ، ایک پیرامیٹرز ہوتا ہے اس کا۔ جیسا کہ یہ روم ہے، یہ 15 فٹ بائی 20 فٹ کا ہے، یہ 15 فٹ ایسا ہے، 20 فٹ ایسا ہے، ہر ایک کا ایک ڈائمیٹر ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دودھ لیتے ہیں لیٹر سے لیتے ہیں، چاول لیتے ہیں کے جی سے لیتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں میٹر سے لیتے ہیں، زمین لیتے ہیں فٹ اسکوائر یارڈ سے لیتے ہیں۔ اب اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنے آپ کو بتانے کے لیے جس پیرامیٹر کا استعمال کیا ہے وہ ہے ماں۔ اور کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ میں تم کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب آپ سوچ لیجئے، آپ کی ایک ماں ہے، ایسی محبت کرنے والی ہے، اگر ویسی ہی محبت کرنے والے اگر آپ کے 70 مائیں ہو جائیں تو کیا عالم ہوگا آپ کو؟ 70 بول کے یعنی انفینٹ، اس سے بھی زیادہ، 70 سے بھی زیادہ، 70 سے زیادہ 71 بول کے نہیں ہے، یہ انفینٹی ہے بہت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں بتا رہے ہیں کل ما فی الکون عندی، شاعر کہہ رہا ہے کہ پوری کائنات مل کر بھی ایک طرف اور میری ماں ایک طرف۔ اور میں بھی ایسا سوچتا ہوں کہ سوپ نہیں تو نہیں، ایک ماں ہونا صاحب، ماں ہے تو بس ہے، وہ سوپ سوچ لیتی صاحب۔ لا یفی ام الجزا، میری ماں کے بدلے کو پورا نہیں کر سکتا، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، ماں کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ کل ما فی الکون عندی لا یفی ام الجزا، میرے ماں کے آلٹرنیٹ کچھ بھی نہیں ہے صاحب، اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ جیسا کہ میں بتایا تھا سابقہ میں آپ کو کہ ماں سے اوپر نانی بھی ہے، خالہ ماں بھی ہے، خالو امی بھی ہے، یعنی جو ماں کی بہن ہے یا ماں کی ماں ہے وہ بھی اس کا جو ہے آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ ان امی حیات لی کل اسباب الحنا، بے شک میرے ماں میرے لیے، میری خوشگوار زندگی کے لیے جو میرے کو ہونا ہے وہ سب چیزیں مہیا کرتی۔ ان امی حیات لی کل اسباب الحنا، بے شک بغیر کسی ڈاؤٹ کے
آپ کی والدہ آپ صبح اٹھنے سے پہلے اٹھ کے برتن دھو کے آپ کے لیے پکا کے کر کے ٹیبل پہ سجا کے چلو بیٹا اٹھو کالج کا ٹائم ہو رہا ہے بول کے سب کو آپ کو اٹھا کے آپ کو کھلا کے آپ کو اس کالج کو بھیجا کے پھر جو ہے نا صاحب وہ کھا لیتی ہیں، یا پھر آپ دوپہر میں آتے اب 4 بجے آتے پھر اس کے لیے لگ جاتی ہیں بھائی چلو لنچ کا کیا کرنا ہے، بچوں کو پکانا کھلانے کا ہے، آنے بچے آ کے کھانا پوچھیں گے، پھر وہ برتن دھو کے پھر وہ پکانے میں پھر مصروف ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے پھر یہ دوپہر کا ہوا نہیں، پھر جو ہے نا بھائی چلو بچے شام میں آئے تھے شام میں کیا کھائیں گے صاحب، اس کی پلاننگ، یعنی ہماتن پھر آپ کے کپڑے کیا ہے، کپڑے دھونے کے ہے، اس کو کچھ وقت ملتا کپڑے دھونا ہے، چلو بچوں کے کپڑے دھونا ہے، پریس کرنا ہے، ان لوگوں کے بکس کو کور چڑھانا ہے، ہوم ورک چیک کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ہماتن پورا 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 وقت آپ لوگوں پہ نچھاور کر دیتی ہے۔ ان امی حیات لی، پوری زندگی اپنی، ایسا نہیں کہ آج یہ کل پھر آپ جو ہے بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد پھر آپ کی شادی ہوئی، پھر آپ کے بچے، یعنی اپنا معاملہ اپنے بارے میں کبھی یہ تھک کے آج میں تھک گیا آج میں کچھ نہیں کرتی ہوں صاحب بولے سرکار نہیں، ماں جو ہے اپنا پورا 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 وقت پورا سرمایہ جو ہے اپنے بچوں کے لیے ہی لگا دیتی ہے۔ وَتَمَّتْ لِي فَلَاحًا وَنَجَاحًا بِارْتِخَاءٍ، شاعر یہاں کہہ رہا ہے صاحب، اور وہ میرے لیے ترقی کے لیے فلاح اور کامیابی کی تمنا کرتی ہے۔ آپ جو ہے مثال کے طور پہ اب آپ ٹاپ کر لے صاحب، اسٹیٹ فرسٹ رینک آپ کو آیا، لیکن دیکھیے صاحب آپ کو نہیں آیا صاحب، اب ماں والدہ کہتی کہ میرے کو آیا، میری بچی ٹاپ کری، میرے بچی ٹاپ کری، آپ کے پورے جو ہے ننیال میں ددیال میں سب کو اتنی خوشی اتنی خوشی اتنی خوشی وہ ظاہر کریں گی کہ آپ خود بھی نہیں سوچیں گے کہ میرے کو اتنی خوشی نہیں، میری امی کو اتنی خوشی ہو رہی۔ ہمارے پاس ہماری ایک بچی ہے ثانیہ بانو، جو ہے اس کو جو ہے اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا، تو خود آپ دیکھیے ان کی والدہ کے ہاتھ سے دلایا گیا، تو ان کے والدہ کے چہرے کی خوشی دیکھنے کی تھی اس وقت، پورے اسٹیٹ پہ بلا کے صاحب بچی کو ان کی والدہ کے ہاتھ سے ان کو جو ہے ایوارڈ جب دلایا گیا یہ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کا جو ہے، تو اتنی خوشی آپ کالج میں دیکھ سکتے ہیں، وہ فوٹو ابھی بھی لگی ہوئی ہے کہ کتنی خوشی کتنی خوشی کتنی خوشی تھی والدہ کو، کہ کسی کی انتہا نہیں، ان کو ملا تو بھی وہ اتنا خوش نہیں ہوئی ہوں گی، یعنی کہ جو ان کی بیٹی کو ملا تو وہ اتنا خوش ہوئی۔ تو ماں جو ہے اتنا زیادہ خوش ہوتی ہے، اتنا زیادہ خوش ہوتی ہے آپ کی کامیابی سے، کیا فرماتے ہیں وَتَمَّتْ لِي فَلَاحًا وَنَجَاحًا بِارْتِخَاءٍ، آپ کی کامیابی آپ کی ترقی کے لیے ہماتن جب بھی نماز پڑھتی ہیں، جب بھی قرآن پڑھتی ہیں، ان کے جو بڑے ہیں ان سے ملتی ہیں، آپ ذرا دعا فرمائیے میری بچی کی وجہ سے اللہ اس کا مستقبل درخشاں بنا دے، اللہ اس کو جو ترقی عطا فرما دے، بچی میری امتحان دے رہی ہے، دعا فرمائیے دعا فرمائیے۔ کبھی وہ انہیں سوچتے کہ ارے میں میرے بارے میں بھی کچھ پوچھ لوں، میرے بارے میں بھی دعا کروں، اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے، بس اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں۔ لکا یا امی خضوعی لکا حبی والولا، اے میری ماں تیرے آگے میرا جھکنا اور تیرے لیے میری محبت اور وارفتگی ہے۔ آپ دیکھیں صاحب، اب آپ کے واسطے دیکھ لیجئے وہ کیسی نعمت ہے اللہ کی، تو اب آپ اس کے پاس خندہ پیشانی سے رہنا، ہمیشہ اپنی والدہ کے قدموں کو ہی دیکھنا صاحب۔ ویسے آپ کو معلوم ہے اپنی والدہ کے چہرے کو ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ہے، اپنی والدہ کے چہرے کو ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب۔ ایک صحابی رسول سرکار سے پوچھے یا رسول اللہ میں ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھا تو سرکار فرمائے کہ اللہ کے پاس کمی ہے، یعنی تم ایک دن میں 1 کروڑ مرتبہ اپنی والدہ کو مسکرا کے دیکھو، 1 کروڑ مرتبہ حج کا ثواب ملے گا آپ کو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہے پورے سال میں ایک ہی حج ہوتا ہے، سال بھر میں آپ یہاں سے 10 لاکھ 5 لاکھ لگا کے جانا، اور بڑی مشقت کا کام ہے، صفا سے مروہ پہ بھاگنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ کرنا، بڑے مسائل بڑے مسائل بس۔ وہ تمام کرنے کے بعد آپ جو ہے نا یہ نہیں بول سکتے تھک کے چور ہو گئے، مگر اس کے بعد نہیں بول سکتے کہ آپ کا حج قبول ہوا نہیں ہوا۔ لیکن دیکھیے صاحب، جب آپ جو ہے اپنی والدہ کو ایک مرتبہ خالصہ مسکرا کے دیکھ لیں تو جو ہے نا آپ کو مقبول حج کا ثواب، ایسا حج جس کو اتھورائزڈ قبول ہو گیا بارگاہ خداوندی میں، اتھورائزڈ ایسے حج کا ثواب ملے گا۔ اے میرے بچیوں، اس لیے جو ہے اپنی والدہ کو ہمیشہ 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 خوش رکھنے کی کوشش کرو، ہمیشہ خوش رکھنے کو۔ لکا یا امی خضوعی لکا حبی والولا، ان امی حیا حین تدعو یقبل اللہ الدعاء، اور شاعر کہتا ہے بے شک میری ماں جب دعا کرتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ،
آپ اپنے واسطے دعا کر رہے ہیں، آپ کو دعا قبول ہوتی نہیں ہوتی نہیں معلوم ہے، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے دعاؤں میں اثر پیدا ہو جائے اور آپ کا کوئی معاملہ ہے، آپ کی کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی معروضہ ہے، اگر وہ قبول کرانا چاہتی ہیں تو جو ہے آپ اپنی والدہ کی خدمت میں جائیے، اپنی والدہ کے پاس جا کے ان کے قدم دبائیے، ان کے پیراں دبائیے، ان کے سر کو تیل ڈالیے، وہ ڈال کے جو ہے نا ان کو بولیے امی میرے واسطے آپ دعا فرمائیے، میرا کام ایسا رکا ہوا ہے، دیکھیے آپ ایسا ادھر بولی ادھر سے قبول ہو گیا۔ ان کا راز تعلق رہتا ہے، ماں کا تعلق اللہ سے راست ہوتا ہے۔ جب ماں اپنے بچوں کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً فی الفور کر دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جو ہے انہوں جو ہے اپنے مول صاحب نے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے تو مول صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ وہ گھر آئے، آ کے کہنے لگے امی جان میں 2 کام ایک ساتھ نہیں کر سکتا، 2 کام ایک ساتھ نہیں کر سکتا، یا اللہ کی اطاعت کر لیتا ہوں یا آپ کی فرما برداری کر لیتا ہوں۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا جاؤ، میں تمہیں جو ہے اللہ کے واسطے وقف کرتی ہوں، تم اللہ کی خدمت کر لیجئے، میری کوئی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ نکل گئے، جنگل چلے گئے عبادت و ریاضت کرنے کے لیے، مہینوں برسوں سالوں سال عبادت کرے، ایک جنگل سے دوسرے جنگل، ایک جنگل سے دوسرے جنگل، پھرتے رہے، پھر اتفاق سے پھرتے ایک مرتبہ جو ہے پھر واپس اس طرف آ گئے کہ ارے ادھر اس طرف تو میرا گھر ہے، چلو والدہ سے ملتے جائیں گے بول کے جو ہے نا وہ آئے، آ کے جو ہے نا والدہ سے ملیں گے بول کے جا کے گھر پہ کھٹکا مارے۔ تو ایسا روایت آتی ہے کہ عصر کا وقت تھا، والدہ سمجھ گئی کہ کھٹکے سارے یہ تو میرے بیٹے کا کھٹکا ہے، آواز دی آئیے اندر آئیے، اندر آئیے۔ جیسے ہی وہ جو ہے اندر آئے، کیا ہوا بیٹے جس مقصد کے لیے آپ گئے تھے کیا وہ آپ کا مقصد حاصل ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں امی جان۔ تو بولے ٹھیک ہے، میں عصر کی نماز پڑھ رہی ہوں، میں پڑھنے کے بعد ایک نوک کروں گی، ایک اشارہ دوں گی، تم میرے حجرے میں میرے کمرے میں آ جانا۔ آپ جو ہے چلے گئے، جیسے ہی نوک کریں جاتے جو ہے دعا کرے اللہ میرے بیٹے کی دعا کو قبول فرمائے، اللہ میرے بیٹے کے معاملات کو آسان فرما دے، وہ جو چاہتا ہے اس کو عطا فرما دے۔ دیکھیں صاحب وہ برسوں برس جنگل میں پتے کھا کے بھوک سے پیاس سے رہ کے اللہ کی عبادت میں برسوں گزارے تو وہ مقام و مرتبہ ان کو نہیں ملا جو والدہ کی دعا سے مل گیا۔ تو میں اور ایک بات بھی کہتا ہوں، جتنے بھی یہ بزرگان دین ہیں یہ ان کے پیچھے جو ہے نا ان کے والدہ کی دعائیں ہیں، ان کے والدہ کی دعائیں ہیں۔ بڑا ایسا مقام جو محنت خوب دبا کے محنت کرنے کے بعد بھی، خوب ریاضتیں کرنے کے بعد بھی جو مقام و مرتبہ ان کو نہیں ملا وہ ان کے والدہ کی دعا سے مل گیا۔ والدہ ہے صاحب بہت بڑی نعمت ہے، جس کی والدہ ہے اس کے لیے اور کوئی نعمت کی ضرورت نہیں ہے صاحب۔ اس کا مکہ وہی ہے، مدینہ وہی ہے، بزرگان دین کی زیارت وہی ہے۔ آپ جو ہے اپنی والدہ کو راضی کر لیں، ان کو خوش کر لیں تو جو ہے نا آپ جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا اور آخرت میرے پاس ہے۔ اسی لیے تو میں ابتدا میں بتایا تھا رضی اللہ فی رضی الوالدین، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اپنے خدا اور اپنے رسول کو راضی کر لیا۔ وسخط اللہ وسخط الوالدین، اور اگر کس نے اپنے والدین کو ناراض کر لیا تو انہیں اپنے خدا اور اپنے رسول کو ناراض کر لیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے خدا اور آپ کے رسول آپ سے راضی ہو جائیں تو آپ اپنے والدین کو راضی کر لیجیے، ان کی خوشنودی حاصل کریے۔ ہاں ہو سکتا ہے کسی بات پہ آپ کو جو ہے نا کوئی ایسا ہے تو ایسا بھی آ گیا، اف کا لفظ بھی کرنے کے لیے حکم نہیں دیا گیا، آپ اف بھی مت کہیں، اتنی خاموشی اختیار کریے گا صاحب، آپ اف کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا۔ کوئی بات آپ کو ہو سکتا ہے والدہ کی کوئی ناپسند ہو، ناگوار گزرے، لیکن آپ اگر اس پہ صبر کر لیں اور کندھا پیشانی سے کام کریں تو آپ کے درجات بلند ہونے گے۔ آپ اف کا لفظ آپ کے جو ہے انہیں بانچے بھی ایسا نہیں ہونا، جی امی جان بس خاموش ہو جانا، جی امی جان جی بس مسکرا کے دیکھنا بیٹا، غصے سے بھی نہیں دیکھنا۔ یہ دیکھو ورنہ جو ہے نا تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ یہ چند دنوں کی دنیا ہے بیٹا، یہاں ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن ہمیشہ رہنے کی جو جگہ ہے جہاں ہم کو رہنا ہے جنت ہے، اس کا اگر آپ اچھا مقام اچھا مرتبہ چاہتی ہیں تو اپنی والدہ کو اپنے والد صاحب کو راضی کر لیجئے۔ بتایا گیا کہ خدمت میں والدہ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر دونوں جنے امی بابا میں سے پانی منگائے تو پہلے کس کو پلانا؟ تو بولے امی جان کو پلانا۔ اگر کوئی حکم دے، حکم کے اعتبار سے والد کے حکم کو مقدم رکھنا۔ اگر مثال کے طور پر بولے آج کالج کو جائیے آپ، امی جان دو نا آج ایک دن امی نہ کو جاؤ، بولے مول صاحب بولے تھے ہمارے، تو حکم کے اعتبار سے والد کے حکم کو اوپر رکھنا، اور خدمت کے اعتبار سے والدہ کی خدمت
پہلے کرنا، یہ دونوں بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ تو اس لیے میرے بچوں، والد کا مقام بھی اپنی جگہ سب سے عظمت والا، بزرگی والا ہے، والدہ تو ہے ہی ہیں، تو اس لیے ان دونوں کو راضی کرنے کی کوشش کرو، نہ آپ سے والد راضی ہونا، ناراض ہونا، نہ والدہ راضی ہونا۔ ہمارے مول صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، مول صاحب سے جب ہم ملنے کے گئے تو مول صاحب بولے میاں دعاؤں کا خزانہ چلے گیا یار، دعاؤں کا خزانہ چلے گا۔ تو والدہ کیا ہے؟ ایک خزانہ ہے صاحب دعاؤں کا، وہ جو نچھاور کرتی ہیں، ہم جو ہے جو کچھ بھی ہے، جیسا کہ آپ میرے کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت دے رہا ہے میں کسی کو نہیں جانتا، یہ جو کچھ عزت میرے کو مل رہی ہے یہ صرف اور صرف میری والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ میری والدہ محترمہ اتنا زیادہ دعائیں کیا کرتی تھی میرے لیے جیسے کوئی امتحان ہے، جو ملتے ہیں میرا بچہ سا پڑھ رہا ہے صاحب دعا فرمائیے، دعا فرمائیے، دعا فرمائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کی وجہ سے مجھے آپ کا استاد بنا دیا۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ ناقص استاد کا مشورہ مانیں تو آپ اپنی والدہ کی خدمت کریے، ان کی دعائیں لیجیے۔ تو آئیے ہم جو ہے نا یہ پویم کو 1-2-4 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور آج کی کلاس ختم کرنے سے پہلے یہ فضل الام the favor of mother، کل ما فی الکون عندی، کل ما فی الکون عندی، کل ما فی الکون عندی۔ میں جیسا بول رہا ہوں آپ بھی ریپیٹ کریے تاکہ آپ کو بولنے کے لیے آسانی ہو جاتی، پھر آپ اس کو لکھنے کی بھی پریکٹس کرنا ہے۔ کل ما فی الکون عندی، کل ما فی الکون عندی، کل ما فی الکون عندی، لا یفی ام الجزا، لا یفی ام الجزا، لا یفی ام الجزا، کل ما فی الکون عندی، لا یفی ام الجزا، کل ما فی الکون عندی، لا یفی ام الجزا، کل ما فی الکون عندی، لا یفی ام الجزا، ان امی حیات لی، ان امی حیات لی، ان امی حیات لی، کل اسباب الحنا، کل اسباب الحنا، کل اسباب الحنا، ان امی حیات لی، کل اسباب الحنا، ان امی حیات لی، کل اسباب الحنا، ان امی حیات لی، کل اسباب الحنا۔ بیٹا یہ جو جہاں تک میں پڑھایا یہ پویم آپ کو یہاں تک بغیر دیکھے لکھنے آنا ہے، اس کی خوب پریکٹس کرو۔ آپ لوگ میٹیریل نہیں لی ہے تو فوراً میٹیریل لے لو، اور لے کے جو ہے اچھا خوب گھر میں بیٹھ کے پریکٹس کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی ڈاؤٹس رہے گا تو اپن جب کلاس میں ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا فرمائیے، میرے والدین کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی خبر کو کنورٹ کروا نور سے منور فرما دے، اللہ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر پر دیر تک قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔